جنت میں جانا ہر آدمی کی خواہش ہے، ہر آدمی کی تمنا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ اسے پسند کرے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے ہر آدمی کی یہ خواہش ہے، ہر آدمی کی یہ تمنا بھی ہے، یہ ارادہ بھی ہے، یہ جستجو بھی ہے کہ وہ جنت میں جائے، اللہ کے قریب ہو جائے۔ اسی طرح یہ خواہش صرف ہماری نہیں تھی، صحابہ اکرام کی بھی تھی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو یہ جو حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ لوگوں کو سنانے لگا ہوں، اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا۔ صحابہ اکرام کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ جنت میں جائیں، تو صحابہ اکرام کے سامنے چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہوتی تھی، اس لیے صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے سوال کرتے رہتے تھے۔ تو ایک آدمی تھا جس کا نام تھا معدان، اس نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، ان سے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیں جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں، اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، اللہ کا پسندیدہ ہو جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، پھر اس آدمی نے سوال کیا، پھر ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، پھر سوال کیا۔ جب تیسری مرتبہ سوال کیا نا، تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے، یہ سوال ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا تھا علیک بکثرۃ السجود، یہ ہے اہم بات۔ فرمایا سجدے کو لازم پکڑ لو، سجدہ کیا کرو۔ سجدہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ سجدہ جب کرتا ہے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، محبوب بندہ بن جاتا ہے، تو اللہ ایسے بندے کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو علیک بکثرۃ السجود، سجدے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ فإنک لن تسجد، یہ جو سجدہ ہے، لن تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجہ، کیونکہ بندہ جب بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے ایک سجدے کے بدلے اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں، اسے درجہ ملتا ہے، ترقی ہو جاتی ہے، اللہ اسے بڑا مرتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو آدمی جتنے سجدہ کرتے جائے گا، جتنے سجدے کرے گا، اتنے ہی درجات اس کے کیا ہوں گے؟ بلند ہوں گے۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ درجات کے اندر بلندی کرے گا اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہ دو کام ہیں، جب بندہ سجدہ کرتا ہے ایک تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، ایک اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور تیسرے نمبر پر جنت۔ تو یہ سوال تھا جنت کیسے ملے گی، تو فرمایا سجدوں کو لازم پکڑ لو، سجدے کو لازم۔ سجدے کو کیسے لازم پکڑنا ہے؟ فرائض کی پابندی کرنی ہے، سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ جب آپ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتے پڑھیں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، کیونکہ ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بندے کے ہاں سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ جب وہ سنتے پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو فرائض، نوافل، سنتے، یہ وہ چیزیں ہیں ان کے اندر بندہ سجدے کرتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں بڑے لمبے سجدے کرتے تھے، تو آپ لمبے سجدے کریں اور سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرتے ہوئے اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ یقیناً کثرت سے سجدے کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کو پسند بھی کرے گا اور اللہ بندے کو جنت بھی عطا کرے گا۔